السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد
دوستوں سے التماس ہے کہ آگے تشریف نہ لائیں، پیچھے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ جو گورنمنٹ نے فاصلوں کا کہا ہے اس کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ نماز کے وقت ہم کوشش کریں گے کچھ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ مائک دوسرا کھلا ہوا ہے، کوئی وہ دیکھیں، کوئی اور مائک تو نہیں کھلا۔ حضرات محترم، یہ بات ہر مسلمان ساری زندگی سنتا آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پہ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حال کی آواز کم کریں۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمیں جو فوقیت یا فضیلت ملی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں پر اس امت محمد الرسول اللہ کو فضیلت عطا کی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں تاکہ ہر بھائی یا بہن کی بات سمجھ آ جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحابہ نے یہ سوال کیا تھا، ایک برہ بن عازب نے اور ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000 یا کم و بیش۔ دوسرا سوال کیا، ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315۔ پہلا سبب انسان امت محمد الرسول اللہ کی فضیلت کا یہ ہے، ان 315 کتابوں میں جو سب سے فضیلت والی کتاب تھی وہ قرآن، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو اللہ نے 315 کتابیں مختلف انبیاء اور رسل پہ نازل فرمائی، ان میں 314 ایسے کتابیں ہیں جن میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اسی طرح آج دنیا میں موجود ہیں جس طرح اللہ نے اس نبی پہ نازل کی۔ صرف ایک کتاب ایسی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اس کے پہلے حرف الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو بعد میں ایڈ کیا گیا ہو۔ تو سب سے بڑی فضیلت اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن ہے، اور دوسری فضیلت 1,24,000 انبیاء میں جس نبی کو سب سے زیادہ عزت و شرف سے نوازا گیا، جنہیں سارے انبیاء کا سردار قرار دیا گیا، وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو فضیلت دی۔ ان میں آج کی مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے وہ قرآن کے متعلق، کہ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور میں حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ واقعتاً صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا نام قرآن ہے، وگرنہ ہر کتاب کو بدل دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیو، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے سب سے پہلے جس نبی پر اللہ نے کتاب نازل کی وہ ادریس علیہ السلام تھے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ 1950 کے عشرے میں کچھ پتھر کے مخطوطے ملے تھے فلسطین بحر مردار کے کناروں پہ۔ ان مخطوطوں کو جب تحقیق کی گئی، پڑھا گیا، تو ان کے الفاظ تو سمجھ نہ آئے وہ کس زبان میں لکھے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک لفظ تھا اخنوخ۔ اخنوخ ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ تو اس ایک لفظ کی وجہ سے محققین کہتے ہیں شاید یہ اس کتاب کا کچھ حصہ ہے جو ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہوئے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کتاب کی جو زبان ہے وہ 50 سے لے کر آج تک تقریباً 70 سال گزر گئے، ابھی تک اس زبان کو سمجھنے والا کوئی شخص نہیں آ سکا کہ جو اس کتاب کو سمجھ سکے یہ ہے کیا، اس میں ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ تو جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اس سے رہنمائی کیسے لی جا سکتی ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، عراق کے اندر ایک خاندان ہے، ایک فرقہ ہے جسے سعدیات کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سعدیات، یعنی سعد کا مطلب ہے خوش نصیب، پاک دامن۔ سعدیات کا مطلب ہے بہت خوش نصیب۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ ان کے پاس 5 آیات ہیں، 5 باتیں ہیں جن میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے یہ جو ہے نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ امتداد زمانہ، زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے ضائع ہوتی رہی۔ آج ہمارے پاس یہ ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کوئی نہیں ہے کہ واقعتاً وہ نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں،
جس کے متعلق کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو ہم اس کے متعلق کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہدایت لی جا سکتی ہے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، قرآن کریم کے اندر یہ بات آتی ہے، صحف ابراہیم، ہم نے ابراہیم پر صحیفے نازل کیے۔ ان صحیفوں میں کیا تھا؟ قرآن ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ ان کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا عقیدہ اس زمانے کے مشرکوں کے مقابلے میں توحید پہ تھا۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے لڑتے رہے۔ ان کی کتاب میں کیا تھا؟ وہ تورات اور انجیل میں تو ملتا ہے، لیکن قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تو تورات اور انجیل کے متعلق ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہ اس کی کسی بات کی تصدیق کرو، نہ کسی بات کی تکذیب، جھٹلاؤ بھی نہ، ممکن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور تصدیق اس لیے نہ کرو کہ اس میں بہت سی باتیں بدل دی گئی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تو جب ہمیں ابراہیم کے صحیفوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد وہ 4 کتابیں جو ہمارے ہاں معروف ہیں، زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تورات کے متعلق یہ عرض کر دوں، تورات کے متعلق قرآن کریم یہ بات بتلاتا ہے کہ یہود کے علماء نے اپنی کتاب کے ساتھ یہ کیا کہ ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اپنے ہاتھوں سے باتیں اپنی مرضی کی لکھتے، پھر لوگوں کے سامنے آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ وہ جھوٹ تھا جو انہوں نے تورات میں شامل کر دیا۔ آج تورات جو ہے، میں بات لمبی نہیں کرتا، تورات 5 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کتاب الپدیش، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا واقعات رونما ہوئے، اس میں ساری تفصیل ہے۔ دوسرا ہے کتاب الخروج، موسیٰ علیہ السلام کا نکل کے مدین کی طرف جانا، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے کتاب اعداد شمار، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو انہوں نے اپنی قوم کی مردم شماری جو کی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کتاب گنتی بھی کہتے ہیں، کتاب اعداد و شمار بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب کا نام ہے کتاب قانون، تورات کا معنی بھی قانون ہے، یعنی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اصول وضع کیے گئے انہیں کتاب قانون کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کتابیں ایک وقت تک تھی، پھر کتاب گنتی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس وقت ایک شخص سفر پہ تھا اور اسے کچھ غاروں سے مخطوطے ملے، وہ لے کے اس وقت جو ایک نبیہ عورت تھی، حالانکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت سے نہیں نوازا، لیکن تورات میں ہے کہ وہ ایک نبیہ عورت تھی جس کے پاس وہ لے کے گئے۔ اس نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ اب جب ہم تورات کی تلاوت کرتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ایک باب پڑھتے پڑھتے آگے لکھا ہوتا ہے اس کا بقیہ حصہ فلاں باب میں جا کے پڑھ لو۔ جب اس باب میں جاتے ہیں تو وہاں سرے سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں ایسے تضادات نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق واضح طور پہ فرما دیا کہ ان کے علماء نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو بدل دیا تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی وہ بھی ایک مستقل کتاب تھی۔ آج جو زبور یا سام کے نام پہ ہمیں کتاب ملتی ہے وہ چند اشعار پہ ہے، چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں اللہ کی تعریف و توصیف کی باتیں ہیں۔ جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی اس کا کہیں کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں،
عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی. انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اتنی کتابیں بنا لی کہ پوری دنیا کے اندر عیسائی ایک مذاق بن گئے تھے. مذاق بن گئے تھے کہ یہ کس کو انجیل کہیں. تو اس وقت عیسائیوں کی ایک کونسل تھی، یروشلم کونسل. یروشلم کونسل وہ تھی کہ جس میں عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے علماء وہ رہتے تھے. وہ اس میں مشاورت کر کے خود قانون بناتے اور لوگوں کو اسی کا نام دین دے کے بتا دیا جاتا. انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ مشکل بن گئی ہے کہ ہم کس کو انجیل کہیں. پھر ان کا ایک مورخ ہے جرمن کا والٹ رائے، اس شخص نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ یروشلم کونسل جو تھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری کتابیں جو اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں تھی ان کے لیے سب سے مقدس مقام، جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ ہے اسی طرح بیت المقدس کے اندر ایک جگہ ہے بیت اللحم. یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. یہاں پہ ایک ٹیبل رکھا گیا، اس کے اوپر ساری اناجیل رکھ دی گئی اور پھر اس کو زور سے ہلایا گیا. جو نیچے گر گئی کہا یہ ناقابل اعتماد ہیں، اور جو ٹیبل کے اوپر رہ گئی وہ 4 تھی. ان میں ایک متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل اور مرقس کی انجیل. یہ 4 اناجیل تھی جو اس ٹیبل پہ رہ گئی. انہوں نے کہا یہ قابل اعتماد ہیں، باقی سب ناقابل اعتماد ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ایک پلاننگ بنا کے کام کیا جائے اور کسی کو اعتماد والا کہہ دیا جائے، کسی کو بے اعتماد. اب وہ 4 کتابوں کی کیفیت یہ ہے. 17ویں صدی میں جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے میونخ، اس یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ قدیم ترین انجیل جو ہے آرامی زبان میں اتری تھی. اب جو قدیم ترین اناجیل ملتی ہیں وہ یونانی زبان میں ملتی ہیں. انہوں نے کہا انہیں اکٹھا کرو اور ان کا آپس میں موازنہ کرو. ان کا موازنہ کیا گیا، 300 کتابیں اکٹھی کی گئی، ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا. باقاعدہ ایک ادارہ قائم کر کے اس پہ کام ہوا، اور جب اس کا نتیجہ آیا دنیا نے حیران ہو گئی کہ 300 کتابوں کے اندر 2 لاکھ آیتیں تھیں جو ایک دوسرے سے مختلف تھی. تو جس کتاب کے اندر اتنا تغیر و تبدل ہو جائے اسے کیسے اللہ کی کتاب تسلیم کر لیا جائے؟ میرے عزیز بھائیوں، اب سب پہ آخر میں قرآن کریم آتا ہے. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اسی میونخ یونیورسٹی میں جب انہوں نے اپنی کتاب کا یہ حشر دیکھا تو پھر انہوں نے اس ادارے کو کنورٹ کیا کہ اب قرآن کی آپس میں موازنہ کیا جائے، سارے زمانوں کے قرآن اکٹھے کیے جائیں. 6 صدی سے لے کر 17ویں صدی تک، یعنی تقریباً 1100 سال میں مختلف جگہوں سے مختلف زمانوں کے لکھے ہوئے قرآن انہیں اکٹھا کیا گیا. 42,000 قرآن اکٹھے کیے گئے، اور یہ سارے کے سارے ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطے تھے. ان کو اکٹھا کر کے وہاں ان کا موازنہ کیا گیا. اس کی ابتدائی رپورٹ جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے 42,000 قرآن کا آپس میں موازنہ کیا. یہ تو ممکن ہے کسی کاتب نے بسم اللہ میں اللہ 2 مرتبہ لکھ دیا ہو، یا کاتب کی غلطی کی وجہ سے کوئی لفظ رہ گیا ہو، لیکن ہم نے پورے 42,000 قرآنوں کا موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک آیت بھی ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں دیکھا گیا. یہ اللہ کا انعام ہے اے امت محمد الرسول اللہ آپ پہ. دوسرا، ہمارے لیے یہ بات اور خوشی کا سبب ہے.
بنو عباس کے خلفاء میں مامون الرشید ایک خلیفہ تھا، یہ اس کے زمانے کی بات ہے۔ وہ ہمیشہ مختلف مذاہب کے علماء کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کرتا ہے، ہر بندہ اپنے مذہب کی بات لوگوں کے سامنے رکھتا۔ یہ اس کا مقصد یہ تھا لوگوں کے سامنے حق واضح ہو، پتہ چلے کہ کون سچ بول رہا ہے، کس کے پاس دلائل ہیں، کس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک سال میں ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان جو یہودی عالم دین تھا وہ آیا۔ جب اس نے تقریر کی تو اس کی تقریر اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ سارا جلسہ ختم ہوا، سب لوگ خلیفۃ المسلمین مامون الرشید کو مل رہے ہیں۔ جب وہ یہودی ملا تو اس نے پوچھا، تو یہودی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ خلیفہ بے اختیار بڑبڑا اٹھا، اتنا خوبصورت تیرے الفاظ، اتنی اچھی ذہنیت، اور تو حق سے دور ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خیر یہ معاملہ ختم ہوا، سب لوگ چلے گئے۔ اگلے سال دوبارہ جب جلسہ ہوا تو وہی نوجوان جو یہودی عالم دین تھا جب دوسرے سال آیا تو وہ ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے آیا۔ جب اسے دیکھا گیا تو سب حیران ہو گئے۔ اس سے سوال ہوا کہ بھائی آج کوئی بات نہیں ہوگی، تو جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہونے کا معاملہ بتا، کس سے ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں کی باتیں سنی، اور میں جب واپس گیا، میرا باپ ایک لینڈ لارڈ امیر آدمی تھا، میں خود بڑا اچھا خطاط تھا، یعنی بڑا خوبصورت لکھتا تھا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں چونکہ ایک یہودی ہوں، میں تورات کے متعلق امتحان لوں۔ کہتا ہے میں نے تورات لکھنی شروع کی، اس میں کچھ باتیں میں نے کاٹ دی، کچھ باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر دی، کچھ آیات کو ایک جگہ سے اٹھایا دوسری جگہ جا کے لکھ دیا، وہاں سے اٹھایا تیسری جگہ جا کے لکھ دیا۔ میں نے یہ لکھ کے یہود کے علماء کو بھیجا، مجھے ہر طرف سے تعریفی خطوط آنے شروع ہو گئے، تو نے تورات کی بڑی خدمت کی، اتنا خوبصورت لکھا، اور تورات یعنی نامعلوم کیا کیا دعائیں دے دی۔ کہنے لگا میرے دل میں آیا میں نے تو اس کی تحریف کی ہے، میں نے تو اسے بدلا ہے، یہ کہتے ہیں میں تورات کی خدمت کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کلام ایسی نہیں ہو سکتی۔ پھر کہتا ہے میں نے انجیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کو لکھا، اس کے اندر بھی ایسا ہی کیا، لیکن جب عیسائی علماء کو بھیجا انہوں نے بھی اسی طرح میری تعریف کی جس طرح یہود کے علماء نے کی۔ کہتا ہے پھر میرے دل میں آیا اب میں قرآن کے متعلق یہ کروں۔ کہتا ہے میں نے یہاں بھی کیا، کچھ آیات کو نکال دیا، کچھ آیات کو، کچھ عربی کے الفاظ کو ایڈ کر دیا، کچھ آیات کو آگے پیچھے لکھ دیا، یعلمون کی جگہ تعلمون لکھ دیا، یعقلون کی جگہ یعلمون لکھ دیا۔ اس طرح میں نے قرآن کے اندر تحریف کر کے مسلمان علماء کو بیچ دیا۔ کہتا ہے جتنے نسخے میں نے لکھے، جس کو بھیجے، انہوں نے نشان لگا کے اور اس کی تصحیح کر کے مجھے واپس کر دیے، یہ آیت بھی آپ نے غلط لکھی ہے، یہاں یعلمون نہیں تعلمون ہے، یہاں یہ نہیں فلاں لفظ ہے، یہ آیت یہاں کی نہیں فلاں سورت کے اندر ہے۔ کہتا ہے جب میرے پاس یہ ساری بات آئی تو پھر مجھے حق واضح ہو گیا، میں سمجھ گیا آج اللہ کی کو جو صحیح ترین کتاب دنیا میں موجود ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اور میرے بھائیوں کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، میں نے یہ ایک ایسی کتاب اتاری ہے نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کے الفاظ کو بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک بات آزمائش کے لیے اللہ نے رکھی۔ سورت آل عمران اس کی آیت نمبر 3 اللہ رب العزت کہتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات پاک ہے
جس نے یہ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں بہت سی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، نہ ان کے لفظ کو بدلا جا سکتا ہے، نہ معنی کو بدلا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی تشریح غلط ہو سکتی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں، جس میں کسی کو شک میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو فرقہ پرست ہیں، جو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق تعبیر کرنا چاہتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان کا مقصد مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالنا ہوتا ہے، وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِ، وہ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان باتوں کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ان میں ایک مثال میں عرض کر دوں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ وہ آیات ہیں جن کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ نبی کریم جب یہ پڑھتے تھے تو کہتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ میں پچھلے زمانوں کی بات نہیں کرتا، اس زمانے میں غامدی نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتا ہے، اس شخص نے کہا اس سے مراد موسیقی ہے، جبکہ قرآن موسیقی کو حرام کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہر زمانے میں، نبی کریم کے زمانے میں بھی، حیی بن احتب ایک یہودی عالم دین تھا، جس کی بیٹی نبی کریم کے عقد میں بھی آئی، فتح خیبر کے بعد یہ نبی کریم کے عقد میں آئی، جن کا نام صفیہ تھا۔ اللہ نے اسے امہات المومنین، مومنوں کی ماں بنا دیا، یہ بدبخت مسلمان نہ ہوا۔ یہ آیا، اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے ان باتوں کا معنی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کیا معنی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا الف لام میم، الف کا عدد ہے 10، لام اس کا عدد ہے 50، میم اس کا عدد ہے 1، الف کا عدد 1، لام کا عدد 50، میم کا عدد 20۔ پھر زور سے ہاتھ مار کے کہنے لگا اس کا مطلب ہے جب 71 سال گزر جائیں گے آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اتری ہے۔ کہنے لگا یہ 200 اتنے سال۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اتری ہے۔ پھر آپ نے دو وہ لفظ بولے، مجھ پہ کاف ہا یا عین صاد بھی اتری ہے، مجھے پہ کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف بھی اتری ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک چیلنج ہے جو کوئی بھی انسان پورا نہیں کر سکتا۔ یہ بعض لوگ اپنی مرضی سے ان کے معنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ علم والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے ایک دعا کا تذکرہ کیا کہ تم اللہ سے یہ کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قوموں کی سب سے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات یاد رکھو، ابشرو ابشرو، کیا تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہے؟
صحابہ نے عرض کیا کس بات کی خوشخبری؟ آپ نے فرمایا تشہدون اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی آپ اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ نے کہا نعم، ہاں اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ جو قرآن ہے نا تمہارے پاس، جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، تمہیں پتا ہے کیا ہے یہ؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیے یہ کیا ہے، کیا ہے ہمارے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب، یہ سبب ہے ایک بات کا، کیا؟ طرفہ بید اللہ، یہ ایک رسی ہے، ایک کانٹیکٹ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَتَرْفَتُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس کا دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ تمسک کرتا ہے حقیقتاً وہ اپنے رب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ پھر فرمایا اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ نبی کریم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو چمٹ جاؤ۔ تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ کے زور سے بڑی گرپ کر لینا، فَتَمَسَّكُوا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَزِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، میں اس دنیا میں نہ بھی رہا، اس قرآن کے تمسک کی وجہ سے نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی تم کسی ہلاکت میں پڑو گے۔ میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت کئی دفعہ ہلاکتوں میں آئی، کئی دفعہ عروج و زوال ہوئے، ایسا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب اسلام پہ کوئی زوال نہیں تھا، بلکہ اسلام عروج کی طرف جا رہا تھا، اسلام ہر آن سر بلند ہو رہا تھا۔ اس وقت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے امتوں کو عزت دیں گے اور اس قرآن کی وجہ سے امتیں ذلیل ہو جائیں گے۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، کیوں ذلیل ہوں گے، کیوں عزت ملے گی؟ جس نے قرآن کے ساتھ تمسک کیا، اس کے حقوق کو ادا کیا، انشاءاللہ اس کے حقوق ہم پہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ تو عزت پا جائے گی۔ اور جس زمانے میں، جس خاندان نے، جن افراد نے قرآن کی تمسک کیا وہ عزتیں پا گئے، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کی، جس طرح ہم اپنی گاڑی رکھتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کچھ وقت کے بعد اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کے انجن میں جو مختلف چیزیں آ جاتی ہیں انہیں صاف کر دیا جاتا ہے، وہ ایک دفعہ پھر ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ اے حضرت انسان، اے امت محمد الرسول اللہ کے انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اللہ نے تیری ٹیوننگ کے لیے اس قرآن کو رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل جس طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے، کوئی پرزہ کام پہ نہ ہو، اس پہ پانی پڑے یا وہ ورک نہ کرے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، کہا انسانوں کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے رسول اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں کرو، ایک موت کو یاد رکھو، ایک قرآن کو پڑھو، اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ جس طرح ہم کسی بھی چیز کو اس کا زنگ اتارنے کے لیے مختلف کیمیکلز میں ڈال کے اسے صاف کرتے ہیں تاکہ پھر اسے قابل عمل لے آیا جائے، اسی طرح میرے عزیز بھائیوں یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے متعلق اللہ نے بہت بڑے احسانات جتلائے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں سورۃ جمعہ اس کی 2 آیتیں پہلی پڑھیں اپنے گھر میں جا کے. کہا مثل الذین ہم اللہ اکبر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی. آسمان پہ ہے یا زمین پہ ہے. الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے. اللہ کہنے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا. وہ رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. هو الذی بعث فی الامیین رسول. اس رسول نے کیا کیا آ کے؟ وہ معاشرہ جو نشہ کرتا تھا، جو شراب کے عادی تھے، زنا جن کی زندگی کا حصہ تھا، جو دوسرے کا مال کھانا اپنا حق سمجھتے تھے، جہاں ہر طرف لڑائیاں اور قتل و غارت گری تھی، اس معاشرے کے اندر یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی ان آیات کی تلاوت کی. کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّيهِمْ، ان سارے پلید، ان سارے چوروں ڈکیتوں کو، ان سارے برے اور شیطان کے بہکائے ہوئے لوگوں کو وَيُزَكِّيهِمْ پاک کر دیا. یہ قرآن پاک کرتا ہے انسان کو. اس لیے حکم یہ ہے، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں قابل عزت ہو جاؤں. آپ دیکھیں کونسلری کا الیکشن ہے، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کہ محلے میں عزت بن جائے، میں بڑا اچھا ہوں، میں ہی ان لوگوں میں اس چیز کا اہل ہوں کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے مجھے بنایا گیا، مجھے ووٹ دیے گئے. اسی طرح اوپر کی سطح تک چلے جائیں اور ہم سب لوگ دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو اللہ چاہے ذلیل کر دے. حالانکہ وہ ایک ان کا اپنا وہم ہے. یہ آیت اس کے لیے نہیں اتری تھی. اللہ کی عزت وہ ہے جو اہل ایمان اور انبیاء کو ملتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ بے عزت نہ ہو، وہ قابل عزت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اب قابل عزت پتہ ہے کون ہے؟ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے. یہ 2 لوگ اچھے ہیں. اس کے علاوہ باقی سب لوگ برابر ہیں میرے لیے. میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی حافظ، عالم، اس کی عزت یہ ہے. سیدنا عمر کا زمانہ ہے، مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث تھا. یہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کا بیٹا تھا. یہ مقام عصفان پہ حضرت عمر جا رہے تھے. اسے پتہ چلا کہ مکے کے قریب سے عصفان سے حضرت عمر گزرنے لگے ہیں. یہ گیا کہ میں امیر المومنین کو مل لوں. وہاں پہنچا تو سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے سوال کیا، اپنے پیچھے اپنا نائب کسے بنا کے آئے ہو؟ مکہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ یہ بستیوں کی مقدس ماں جو ہے کسے دے کے آئے ہو؟ فقالا، وہ فرمانے لگے ابن ابزا کو دے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں ومن ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ وہ کہنے لگے مولن من موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے. حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، اتنی مقدس بستی اور ایک غلام کے حوالے کر آئے ہو. وہ کہنے لگا امیر المومنین میری بات سن لیجئے، پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں گے مجھے قبول ہے. کہنے لگا، وہ صحابی کہنے لگا، حضرت عمر نے جب کہا نا اس کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، تو وہ کہنے لگے انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے. مکے میں اس سے بڑھ کے قرآن کا علم کسی کو نہیں ہے. دوسرا کہا وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، فرائض کے جتنے معاملات ہیں، وراثت کا معاملہ،
کاروبار کا معاملہ، دوسرے معاملات جتنی اسے علم ہے کسی کو نہیں۔ حضرت عمر بے اختیار رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہو گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قریش کے سارے سردار موجود ہیں، بہت بڑے نبی کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، اور ایک غلام کو اس لیے یہ عزت دی گئی کہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دے گے اور بہت سی قومیں ذلیل ہو جائیں گی۔ تمہارا خاندانی منصب کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اس کی ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ تبوک جب احد کی جنگ ہوئی، اس میں جہاں دوسرے لوگ شہید ہوئے، حفاظ بھی شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجتماعی قبر بنائی تو آپ نے فرمایا قبلے کے رخ سب سے پہلے اس بندے کو رکھو جسے سب سے زیادہ قرآن آتا ہے، پھر اسی طرح قرآن کے اعتبار سے مرتبہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی نظروں میں ہماری عزت بھی اس قرآن کی وجہ سے ہے، اس قرآن کی وجہ سے اس رمضان کی عزت ہے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو سارے انبیاء کا امام بنایا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کی قدر کرنی چاہیے۔ اب قرآن کا ہم پہ حق کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے قرآن کا ہم پہ حق یہ ہے قرآن کو اللہ کی کلام سمجھا جائے، یہ کسی مصنف کی تصنیف نہیں ہے۔ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علی ھذا القیاس، کوئی بھی لفظ جو آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں دراصل آپ اللہ کے کلمات کو دہرا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کلام ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، اور آپ تصور کریں کہ اس وقت آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زبان سے اللہ کی کلام جاری ہے۔ آپ بظاہر قرآن یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کی کلام آپ کی زبان سے نکل رہی۔ تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اسے اللہ کی کلام سمجھا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اس کے ہر بات اسے اپنے لیے واجب اطاعت سمجھا جائے کہ میں اس کی بات ماننی ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کی جائے۔ میرے بھائیوں، اس کی تلاوت اتنی خوبصورت بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک، لام دوسرا، میم تیسرا لفظ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 11 آیات کی تلاوت کی، ایک حدیث میں 10 آیات کی تلاوت کی، اللہ اسے غافلوں سے نکال دیں گے۔ اور سورت فلق اور ناس، ان دونوں سورتوں کی 11 آیات بنتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے یہ کتنی فیسلٹی دی ہے ہمارے رب نے ہمیں، کیا ہم یہ پوری کر رہے ہیں؟ جبکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں بڑے بڑے بورٹ لا سال ہر سال کے بعد بھی سورت اخلاص پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، نصیب میں نہیں ہے۔ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں پہ ایک کورس شروع کرتے ہیں، جو بچے 10ویں سے فارغ ہوتے ہیں، 12ویں سے فارغ ہوتے ہیں، کالجز سے فارغ ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ قرآن کا کچھ حصہ یاد کروائیں۔ واللہ بعض گریجویٹ بچے انہیں سورت اخلاص کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کا سینہ جو ہے یہ ایک خوبصورت محل کی طرح ہے جو بہت خوبصورت بنایا گیا، لیکن اگر بڑا خوبصورت محل کوٹھی بنانے کے بعد اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھوت بنگلہ۔
ویران گھر ہے یہ. تو کہا جس بندے کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، صرف تلاوت ہی نہیں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے. ایک تو ہماری نماز جو پڑھتے ہیں ہم، اس نماز کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بہترین نماز وہ ہے جس کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے. حضرت زکوان، یہ حضرت عائشہ کے غلام تھے، آ کے عرض کی اماں جان میں حافظ نہیں ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں، دل چاہتا ہے زیادہ قرآن پڑھوں، کیا میں مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اماں جان نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو، جاؤ. تو اگر آپ نفل ادا کر رہے ہیں تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھیں. اگر آپ کو حفظ نہیں ہے، آپ کا قیام لمبا ہوگا، اللہ آپ کی نماز کا اجر کئی گنا زیادہ کر دیں گے. تو میرے عزیز بھائیو، دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے، اور صرف تلاوت نہ کی جائے بلکہ ہماری کیفیت وہ بننی چاہیے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان کی جلدیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ایک ترازو ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. اگر تو اس قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہمارے ایمان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے، ہمارے اندر نیکی کے جذبات بڑھتے ہیں، ہماری اچھی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، تو پھر یقین جانیے ہماری تلاوت کا کوئی فائدہ ہوا ہے. اگر ہم نے صرف الفاظ دہرائے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر یقین جانیے ہم غلطی پہ ہیں. اور ایک حق قرآن کا ہم پہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے متعلق تدبر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز بھائیو، جتنی قرآن کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے کبھی نہیں تھی. اور خصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو بیچارے عربی نہیں جانتے، ہمیں جو کسی کا دل چاہتا ہے، جس لائن پہ چاہتا ہے چڑھا دیتا ہے، قرآن کا نام لے کے جھوٹ بول کے کہہ دیتا ہے. ایسے حالات میں جب ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ بے شک گھر بیٹھ کے اکیلے پڑھیں، کسی کے مشورے کو نہ لیں، سادہ جو اللہ کے حکم ہیں انہیں اپنے سامنے لے لیں، آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے گا. میں نے آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ رب العزت اس آیت میں بھی کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور یہ رہنمائی ہے سیدھی راہ کی، والفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ مختلف علماء کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے سامنے تضادات آتے ہیں، ایک شخص کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، بلکہ بعض اوقات دن اور رات کے فرق کی طرح فرق آتا ہے. واللہ باللہ سمت اللہ، اگر آپ، کیونکہ آپ کا مفاد نہیں ہے، علماء کا مفاد ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا مفاد نہیں ہے، آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ میرے آبا کیا تھے. آپ صرف یہ سوچیں کہ قرآن میری جو رہنمائی کرے گا میں قبول کر لوں گا، تو یقین جانیے سارے فرقوں سے نکل آئیں گے، ہمیں سیدھی راستہ مل جائے گا، کیونکہ اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قوموں کی سب سے صحیح رہنمائی کرتی ہے، سب سے سیدھی راہ قرآن دکھاتا ہے ہمیں. تو میرے عزیز بھائیو، آخری بات جو ہم پہ حق ہے وہ ہے اس پہ عمل کرنا. ہم قرآن کو سیکھ لیں، ہم قرآن کو پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا عمل اس پہ نہیں ہے
تو پھر یاد رکھیں یہ ہمارے لیے خیر کے بجائے ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن کچھ لوگوں کے لیے حجت ہوگا، ان کے لیے حجت بنے گا، اور کچھ لوگوں کے خلاف حجت بن جائے گا۔ آپ دیکھیں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ میں کسی پہ ظلم کرتا ہوں تو کس پہ لعنت ڈال رہا ہوں؟ اپنے آپ پہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت ہو تو اگر جھوٹ بولتا ہوں تو کس پہ ڈال رہا ہوں؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمیں قرآن کو اپنے خلاف نہیں اپنے حق میں حجت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے اترا تھا، اس کے احکام قیامت کے دن کے قائم ہونے تک اسی طرح تازہ ہیں، اسی طرح فریش ہیں جس طرح جناب محمد الرسول اللہ پہ اترتے وقت یہ فریش تھے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے جس طرح آج بعض لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر ترقی پسند کہتے ہیں، حقیقتاً وہ ملحد ہیں، بے دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن ایک پرانے زمانے کی کتاب ہے، یہ نیا دور ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، یہ جتنا بھی جدید دور ہے، قرآن کریم کی ایک آیت اس سے آپ یہ سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان یومن عند ربک کالف سنہ، اللہ کے نزدیک تمہارا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو نبی کریم کو دنیا سے تشریف لے گئے کتنا وقت ہوا ہے؟ 1500 سال۔ تو اللہ کا تو 1.5 دن ہوا، دوسرا دن مکمل نہیں، آدھا ہے ابھی۔ تو قدیم اور جدید کی بحث کون سی ہے؟ آپ جو پرسوں واقعہ ہوا تھا آپ کہہ سکتے ہیں جو بڑی قدیم زمانے کا واقعہ ہے، ہمارے لیے قدیم ہوگا لیکن اللہ کے لیے قدیم نہیں ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنہ، اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 دن کے برابر ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک یہ ہے تو پھر یہ بحث ہی فضول ہے کہ یہ اس زمانے میں اترا تھا۔ یہ زمانے ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے سارے زمانے ایک ہیں۔ اور اللہ کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم تھا تو اس نے یہ کتاب دی۔ اگر آنے والے حالات کے تقاضوں کو یہ پورا نہ کر سکتی تو یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی اور نیا نبی آ جاتا۔ اسی لیے نہ نیا نبی آنا ہے نہ نئی کتاب آنی ہے۔ جو بھی نیا نبی بن کے آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے، جو نئی کتاب لے کے آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا وما محمد الا رسول، اللہ اکبر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، پھر یہی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کا ذمہ لے کے آئی ہے۔ اگر ہم ہدایت کے طالب ہیں تو پھر ہم پہ یہ حق ہے۔ اللہ یہ پوچھ تو سکتے ہیں نا، یہود اللہ کے سامنے بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح حالت میں تورات نہیں پہنچی تھی۔ عیسائی یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح کتاب نہیں پہنچی تھی۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ کیا ہم یہ عذر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب نہیں تھی؟ واللہ آپ لوگ زندگی میں مختلف ممالک کی سیر کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص مکے جائے تو وہاں نوادرات کعبہ ایک میوزیم ہے طائف روڈ پہ، وہاں پہ اس قرآن کی کاپی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ وہ اس قرآن کی کاپی ہے جو سیدنا عثمان نے لکھوایا تھا زید بن ثابت سے، اور اس کی اصل جو ہے آج بھی
ترکی کی مسجد سلطان کے ساتھ توپ کاپی سرائے میوزیم ہے، اس میں وہ قرآن پڑا ہوا ہے، اور اس کے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ خون کے چھینٹے ہیں جو سیدنا عثمان کو شہید کرتے ہوئے قرآن پہ گرے تھے۔ اور ایک قرآن ان میں سے آج بھی تاشقند میں پڑا ہوا ہے، جو دمشق سے تیمور لنگ لے کے آیا تھا، اور ایک انڈیا آفس لائبریری لندن پہ پڑا ہوا ہے۔ تینوں کے رسم الخط ایک ہیں۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، سیدنا عثمان نے سیدنا زید بن ثابت جو حافظ قرآن تھے، ان سے جو قرآن لکھوائے تھے، اس کے الفاظ اور آپ کی مسجد یا آپ کے گھر میں پڑے ہوئے قرآن میں ایک نقطے، ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ کیا اللہ کے سامنے ہم عذر کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کی عظمت اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ ہم سوچیں کہ آج 14 دن گزر گئے، 14واں دن ختم ہو رہا ہے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا اب تک؟ اگر تو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو ابھی عہد کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، اس اللہ کے گھر کی رونق کا سبب بچوں کا دن رات یہاں قرآن پڑھنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں 500 بچے اوسطاً 3 پارے روزانہ پڑھتے ہوں، وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں برسیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جو انوار ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت، وہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں، نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن پڑھے ہیں۔ بعض اوقات قرآن ملتا نہیں، لوگ اتنی تعداد میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کے جمعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، ہم اس سبق کو لے کے اٹھیں کہ ہم جتنا استطاعت ہے، جتنی کوشش ہے، ہم قرآن کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن کی تلاوت میں دعا کا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ دعا کر لے، اللہ سے اپنی حاجت مانگ لے، تو اللہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آخر میں یہ دعا عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پہ مصیبت آ جائے، جب تمہارے لیے کوئی رستہ نہ رہے، جس طرح کے آج حالات بنے ہوئے، کوئی رستہ نہ رہے، ہر طرف سے تنگی ہی تنگی اور تمہیں گھیر لے، اس وقت ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کرنا۔ آپ اللہ سے ہر پریشانی کے وقت یہ التجا کرتے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی تھی، ناسیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا ہوا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے کسی کتاب میں اسے نازل کیا ہے اپنے نام کو، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ تیرے بہت سے نعم تیرے غیب کے خزانوں میں ہیں جو کسی کو نہیں بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھے شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑوں گا، اس وقت اللہ مجھے وہ کلمات سکھائیں گے جو آج کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے کچھ ایسے نام ہیں جو غیب میں رکھے ہیں اپنے، اے اللہ ان سارے ناموں سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وشفاء صدری، اے اللہ میرے سینے کے لیے باعث شفا بنا دے، وجلاء حزنی، اے اللہ میرے پریشانیوں کا مداوا بنا دے،
وجلا احزاننا وذهب غمومنا وحمومنا، میرے ہر دکھ اور پریشانی کو اس قرآن کی وجہ سے اللہ تو دور کر دے۔ تو جب یہ قرآن لوگوں کی پریشانیوں کا حل ہے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے یہ شفا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جب یہ ہدایت بھی ہے، جب یہ شفا بھی ہے، جب یہ مصیبتوں کا مداوع بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی بات کو سچ مان لیں، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کے حکم کو سچ مان لیں، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، اللہ ہماری دنیا اور آخرت کا ہر دکھ ختم کر دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد محترم بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں اور ہر مسلمان کو جو کسی بھی سبب بیمار ہے، اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ بے اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی قسمتوں کو بہت اچھا فرما۔ ہمارے پاس استاد ہیں قاری عاصم الاسلام صاحب، ان کی والدہ محترمہ کل وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے اور ہر فوت شدہ کے لیے دعا کریں، اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت اور کتنے دن نماز تراویح پڑھائی؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد تمہارے لیے نفل ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، یہ فرض نہیں ہے، اور یہ تہجد ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ رمضان میں 3 راتوں کو پڑھائی، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات۔ اس کے بعد لوگ بیٹھے رہے تو آپ نے فرمایا میں ڈر گیا تمہارا شوق دیکھ کے کہ کہیں اللہ تم پہ فرض نہ کر دے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا اب فرض ہونے کا احتمال تو نہیں، میں دیکھتا ہوں لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں، میں انہیں جس طرح نبی کریم نے 3 دن با جماعت پڑھائی تھی، میں 2 امام مقرر کرتا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ قرآن قاری قرآن تھے، انہیں عورتوں کی جماعت کا حکم دیا، اور ابی بن قعب کو مردوں کی جماعت کا حکم دیا، کہا تم 11 رکعتیں ان کو پڑھاؤ۔ تو 11 رکعت نماز جو ہے تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، 2 کر کے 10 رکعتیں، 8 رکعتیں اس تہجد کی ہیں، 2 رکعتیں یہ وطر کی پڑھ کے پھر 1 رکعت وطر پڑھی۔ ام سلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی روایت میں یہ ساری باتیں موجود ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان کس قسم کی بھاپ لے سکتا ہے؟ صرف سادے پانے کی، وہ بھی اگر مجبوری ہو، وگرنہ اس سے بچنا چاہیے۔ بیٹا بیٹی کی پیدائش کے وقت اذان کہنی چاہیے، سیدنا حسن کی کان میں نبی کریم نے اذان کہی تھی، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کے کاروبار کو کل سے کھولا جا رہا ہے۔
اللہ ہر مسلمان کے ہر نقصان کا ازالہ فرما دے، جو پریشانیاں ہیں اللہ چند دنوں میں ختم کر دے۔ اے مالک الملک، ہر کے رزق میں، معاملات میں برکت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی کو ختم کر دے۔ لیکن دو باتیں ایسی ہیں جو دکھ کے قابل ہیں۔ ایک تو تعلیمی ادارے، وہ اسے یہ تقریباً مارچ سے بند ہیں، اپریل کے شروع سے بند ہیں، اور اب تک یہ اسے جولائی کے وسط تک لے گئے ہیں۔ یہ بچوں کی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ آپ اس کے لیے بھی کوئی ایسی چیز، ایسے قوانین مرتب کر لیں کہ ہم بچوں کو پڑھائیں، خاص طور پر جو حفاظ ہیں۔ جب یہ اتنے مہینوں کے بعد آئیں گے، ان بیچاروں کو سب کچھ بول چکا ہوگا، ہمیں دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 550 بچے حفظ کرتے تھے۔ 116 بچے ہیں جنہوں نے اس سال قرآن کریم مکمل کیا تھا، اور 55 بچے تھے جنہوں نے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم مکمل کیا تھا، اور 18 علماء تھے۔ ہمارے لیے دن رات بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، کالجز کے، اسکولوں کے بچے آن لائن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ غرباء کے اکثر بچے ہیں، گاؤں میں کچیوں آبادیوں سے آئے ہوئے، ان کے لیے ایسا پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ آپ سے التماس ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ان بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا دے، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں ان کی تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، انہیں مل رہی ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں کہ بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن حقیقت ہے جس کے دل میں ان بچوں کے لیے درد ہے۔ میں الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 950 طلباء ہیں۔ جس طرح میرے دونوں بیٹے معاویہ اور مغیرہ ہیں، اسی طرح ان بچوں کو سمجھتا ہوں، اور ان کی تکلیف اور ان کی تعلیمی حرج میں اسی طرح سمجھ رہا ہوں جس طرح میرے بیٹوں کا حرج ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ اس معاملے میں بھی ہمیں آسانی فرما دے۔ اللہ ان کی تعلیم کے معاملے میں، اور یقین جانیے اگر یہ قرآن پڑھیں گے کوئی بیماری نہیں بڑھے گی، اللہ بیماریوں کو ختم کر دیں گے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، اللہ اس کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ اس معاملے میں بھی کوئی اچھا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ رب العزت، اللہ ارحم الراحمین ہمارے معاملات کو بھی آسان فرما دے۔ اسی طرح مساجد میں نمازوں کے متعلق یہ انتہائی بے بسی اور مجبوری میں یہ فرق ڈال رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے نبی کریم کی زندگی کی کوئی بھی ایسی نماز نہیں جب آپ نے لوگوں کو نہ کہا ہو سووا صفوفکم، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، وسد الخلل، درمیان کے رکھنے بند کر دو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، تمہارا صفوں کا مل کے کھڑے ہونا ہی تمہاری نماز کی صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے یہ آزمائش بھی ٹال دے، ہم مل کے نمازوں کو ادا کر سکیں۔ بہت سے ساتھی ڈرے ہوئے اللہ کے گھروں میں تشریف نہیں لاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ ہی کا گھر ہے جو زمین میں سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یہیں پہ اللہ آسانیاں کے چشمے نکالے گا، یہیں پہ اللہ مصیبتوں کو ختم کرے گا، یہیں سے اللہ ہماری التجاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اس لیے موت کا خوف نہ کرو، موت تو آنی ہی آنی ہے، ہسپتال میں بھی آنی ہے، گھر میں بھی آنی ہے، سڑک پہ بھی آنی ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کی موت مسجد کے اندر آ جائے، جس کا اچھا خاتمہ ہو جائے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، جو سجدے رکوع کے اندر اس دنیا سے چلا جائے، اور جس کی آخری کلمات اچھے ہو جائیں، جو وضو کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اس سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے دلوں سے ڈروں کو نکالو، اللہ کے گھروں میں آؤ۔ یقین جانیے اس بات پہ دل کڑتا ہے کہ رمضان کے اعتبار سے پچھلے جمعے صرف 20% لوگ تھے،
آج شاید 30, 35 یا 40% ہو جائیں گے. آپ اللہ کے گھروں میں آئیں, اللہ سے التجائیں کریں, یہاں قرآن کی تلاوتیں کریں, فرائض ادا کریں, نفل پڑھیں. انشاءاللہ انہی کاموں کی وجہ سے اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹالے گا. تو میرے عزیز بھائی, گزشتہ جمعے آپ کے سامنے میں یہ ساری اپنی رپورٹ پیش کی تھی, ہمارے کیا اخراجات ہیں. تقریباً پچھلے سال طلباء کی تعلیم و معاملات میں 1,80,00,000 روپے خرچ ہوئے, اور مسجد کی تعمیر و مرمت اور سارے معاملات میں تقریباً 70 لاکھ کے قریب خرچ ہوئے. تو یہ سارے آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہے, بازاروں میں ابھی تک جا نہیں سکے, فیکٹریاں بند ہیں. آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے آپ اب اللہ کے اس گھر اور اس کے ادارے کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمائیں. اللہ آپ کی عزتوں میں, آپ کے مالوں میں, آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو ہر مصیبت سے, ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. اللہ ہر آزمائش سے اسے بچا کے رکھے. انشاءاللہ جو حالات ہیں ان کے متعلق قنوت نازلہ نماز میں بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العزت ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آگے تشریف لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صفیں درست کر لیں, اپنے سے اگلی صفوں کو مکمل کر لیں. اللہ اکبر. اللہم باعث بینی وبین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. كثيرا. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إلهنا وخالقنا ومالكنا ورازقنا وليس لنا رب سواك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارفع عنا البلاء ونعوذ بك من شر الوباء ونعوذ بك من سوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من شر القضاء اللهم وقنا شر ما قضيت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا رب ارحم على حالنا يا رب ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا أرحم الراحمين. يا رب الأرباب يا ملك الملوك. اللهم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجات. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.